السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف. اور آج کے موضوعات میں سب سے اہم موضوع یہ ہے کہ جیسے ہی چین کے ساتھ کشیدگی ہوئی ہے تو انڈیا کے جو وزیر دفاع ہیں وہ بھاگم بھاگ پہنچے ہیں روس. اور بہانہ یہ تھا کہ وہاں پہ روس کا وہ جو سالانہ پریڈ شریڈ ہوتی ہے ان کا سالانہ دن تھا, وہاں پہ پہنچے ہیں. اور جو اب تک کی اطلاعات ہیں کہ فوٹو سیشن کے لیے بھی ان کو پیوٹن کی طرف سے اور دیگر اعلیٰ حکام کی طرف سے ٹائم نہیں ملا, بلکہ 3 دن وہ وہاں پہ مقیم رہے اور تیسرے دن جا کے وزیر دفاع نے ان سے ملاقات کی. اور انہوں نے فاسٹ ٹریک ڈیلیوری کی بات کی. 12 جو تھے وہ سخوئی MK وہ جو ہے طیارہ MK30 MKI, اور جو 22 جو ہیں تقریباً 21 جو ہیں وہ MiG-29 کی انہوں نے فاسٹ ڈیلیوری کی بات کی. تو آگے سے جواب ملا کہ اگلے سال کے آخر تک یہ چیزیں جو ہیں یعنی 2021 کے نومبر دسمبر میں ہم آپ کو ڈیلیوری دے سکتے ہیں. جہاں تک انہوں نے ظاہر سارا رشین انسٹرومنٹ استعمال کرتا ہے نا دفاعی آلات انڈیا, انہوں نے اسپیئر پارٹس کی بات کی تو اس کے حوالے سے بھی ان کو کہا گیا, مطلب ایسی ڈیٹس دی گئیں کہ جو مستقبل قریب کی نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا کی اطلاعات ہیں کہ وہ یہ ہیں کہ وہاں پہ چین کے وزیر دفاع بھی موجود تھے اور انہوں نے یہ لابنگ کرنے کی بھی کوشش کی کہ ان کی جو ملاقات ہے وہ چینی وزیر دفاع سے ہو جائے. انہوں نے بھی انکار کر دیا, اور درمیان میں جو رشین حکام کو انہوں نے ریکویسٹ کی انہوں نے بھی کہا کہ جناب وہ ساڑی نہیں مان دے. تو اب یہ سلسلہ ہے جو دفاعی میزائل دفاعی نظام جو اسرائیل سے خریدا انڈیا نے, اس کے جواب کے اندر ناراض ہے رشیا اس سے, اور اس لیے رشیا جو ایک اچھا انسٹرومنٹ ہو سکتا تھا انڈیا کے لیے کہ چائنا سے وہ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھنے کی گزارش کر دیتا, لیکن نہیں, ایسا نہیں ہوا. اس کے اوپر بات کریں گے کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا آئندہ جو لداخ کا بارڈر ہے اس کے حوالے سے کہ رشیا سے کیا پولیٹیکل سپورٹ لے کے وہ واپس آئے ہیں. نیپال جو ہے وہ پہلے ہی خلاف ہے, بنگلہ دیش نیوٹرل ہو گیا ہے, پاکستان تو ازلی دشمن ہے, اور چائنا چڑھ دوڑا ہے اس خطے کے اندر. اور سری لنکا کے جذبات تو آپ کو پتہ ہے نا, وہ تامل ٹائیگر کے بعد کوئی اچھے نہیں ہیں. تو اس خطے کے اندر سارک ممالک کے اندر غالب کی آبرو کیا ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. دوسرا, آج جی وزیر اعظم صاحب نے تقریر فرمائی ہے اور اس کے اوپر تبصرہ کیا اسمبلی کے اندر ہی کسی نے کہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ. بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ تقریر ہمارے لیے نہیں تھی, پارلیمنٹ کے لیے نہیں تھی, سلیکٹرز کے لیے تھی. اور جو ہے پرائم منسٹر 1947 سے شروع ہوئے ہیں اور ریاست مدینہ پہ آ کے انہوں نے تقریر کا خاتمہ کیا ہے, اور درمیان میں انہوں نے پوری ہسٹری جو ہے اس میں تمام جو حکمران رہے ہیں ان کو گن گن کے کرپٹ قرار دیا ہے. اور مطلب کہ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ اسامہ بن لادن جو ہے اس کا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ میں الفاظ دہرانا نہیں چاہ رہا, یہاں پہ پارلیمنٹ میں بول دیے گئے ہیں. یہ جی ہمارا آج کا دوسرا موضوع, اور کرونا تو ہے وہ تو ہم روزانہ ڈسکس کرتے ہیں. آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں. عبداللہ ملک صاحب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, سینئر لائر ہیں اور مسکراتی شخصیت ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمدم دیرینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب. بھٹی صاحب جو ہیں دن میڈیا گروپ لاہور کے بیورو چیف, اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب. ممتاز بھٹی صاحب جو ہیں وہ دن میڈیا گروپ کے اسلام آباد بیورو چیف. اور اس کے علاوہ اسکائپ پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب. بریگیڈیئر صاحب جو ہے دفاعی تجزیہ نگار ہیں, اور آج ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے یہ جو ہے انڈیا والا موضوع رکھا ہے. تمام صاحب کا بہت شکریہ. بریگیڈیئر صاحب سے شروع کر لیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, یہ جو بھارتی وزیر دفاع کا دورہ جو ہے وہاں کا روس کا, کیسے دیکھتے اوور آل اس کو؟ جی بہت بہت شکریہ رضی صاحب. بھارت میں سے اوور آل سچویشن جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ چائنا کے حساب سے جو چیزیں ڈیولپ ہوئی اس میں اگر آپ ایک چھوٹا سا بڑا شارٹ کامنٹ ایک چاہیں تو وہ تو یہ ہے کہ وہ تو جو نریندر مودی نے جو اسپیچ کی اپنا اور پارٹی کانفرنس میں یا اپنا اسمبلی کے اندر, تو وہاں تو اس نے یہ کہہ دیا کہ جی کچھ ہوا ہی نہیں ہے, چائنیز ہماری ٹیریٹری میں آئے ہی نہیں ہے.
تو وہ تو مقدمہ ہی وہیں ختم ہو گیا. اگر چائنیز اس کی ٹیریٹری میں نہیں آئے تو اس کا تو مطلب ہے کہ چائنیز جہاں بیٹھے ہوئے ہیں 130 کلومیٹرز اندر آ کے, اور ان کے اپنے کانگریس کے لیڈر ایک ذاکر یہ کہہ رہے ہیں جو وہاں سے اپنا لداخ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو انہوں نے 200 بندے مار دیے ہیں, تو اس کا مطلب ہے پھر تو مقدمہ ہی سارے ختم ہو گیا. اس کا تو مطلب ہے کہ انڈیا از این ایگریسر اور انڈینز جو ہیں وہ چائنیز ٹیریٹری میں داخل ہوئے. اب جب انڈین چائنیز ٹیریٹری اس ٹیریٹری میں نریندر مودی خود کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ جی چائنیز ہماری ٹیریٹری میں نہیں آئے ہیں, اور وہ بس تھوڑا سا جھگڑا ہوا تھا, 20 ہمارے لوگ جو ہے وہ مارے گئے, اس کے بعد وہ چیز ختم ہو گئی. تو اس کا مطلب ایشو کوئی نہیں. اگر ایشو کوئی نہیں ہے تو یہ تینوں ملکوں کی کانفرنس ہو رہی تھی جس میں رشیا نے انوائٹ کیا ہوا تھا چائنا کو بھی اور انڈیا کو بھی, اور اسی ٹائم فریم ورک میں جو انڈیا کے ڈیفنس منسٹر ہے راج ناتھ سنگھ وہ بھی وزٹ کر رہا تھا رشیا کو. تو پہلی بات تو یہ کہ جو وہاں پہ چائنیز جو ڈیفنس منسٹر تھے انہوں نے انڈین ڈیفنس منسٹر سے ملنے سے انکار کر دیا. دوسری بات انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہہ دی کہ یہ ہم جہاں آ گئے وہاں آ گئے ہیں, ہم وہاں سے ایک قدم پیچھے نہیں ہل رہے. وہ چیز انہوں نے جو لیفٹیننٹ جنرل ہریندر سنگھ کی اور جو کمانڈر 14 کور ہیں ان کی اور جو چائنیز سیکٹر کمانڈر کی ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی ہم نہ کیمپ پیکٹ 4 کو چھوڑ رہے ہیں, نہ ہم علاقے سے ایک جگہ سے موو کر رہے ہیں. ہم گلوان ویلی کے اندر ویسٹرن ریجز پہ شیوک ریور کے ساتھ ساتھ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں سڑک کے اوپر, ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تو کسی بھی صورتحال سے پھر جب چائنیز ڈیفنس منسٹر بھی نہیں مل رہا, جو رشیا کی کانفرنس ہو رہی ہے اس کا بھی کوئی ایفیکٹ نہیں آ رہا, چائنیز وہاں پہ اپنی چیزوں کو جس طرح ہوتی, تو پھر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا. وہ تو اخلاقی طور پہ بھی ٹھیک ہے اور قانونی طور پہ بھی ٹھیک ہے, کیونکہ انڈیا کا پرائم منسٹر خود ڈینائی کر رہا ہے کہ چائنیز ہماری علاقے میں نہیں آئے ہیں. تو یہ مسئلہ جہاں پہ کھڑا ہوا ہے وہاں پہ چائنیز نے اپنی انٹینشنز کلیئر کر دی ہیں, اور ابھی جو لیٹسٹ رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق تو وہاں پہ ان کی ایڈیشنل ٹروپس موومنٹ ہو رہی ہے, اور وہ ٹروپس موومنٹ اسی ریلیٹیو طریقے سے ہے جس طریقے سے انڈیا نے دولت بیگ کے اندر جو ایک بریگیڈ جو بٹالین سائز جو ایک کیمپ تھا اس کو بریگیڈ لیول پہ ڈیولپ کر کے اس کو وہ انٹر کنیکٹیوٹی دے رہے تھے. کیونکہ جب امیت شاہ نے آ کے انڈین کانگریس میں کہا, انڈین اسمبلی میں کہا کہ ہم اکسی چن ہر حالت میں لے کے رہیں گے, تو اکسی چن پہ تو چائنیز اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں نا. سو یہاں پہ جب آپ دولت بیگ میں دولت بیگ اولڈی پہ جب بیس بناتے ہیں اس کا مطلب ہے یو آر انٹرنگ اور اس کو انٹرنل کنیکٹیوٹی دیتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ اکسین چین کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں. کراکرم پاس وہاں سے 18 کلومیٹر بنتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس طرف بھی ایڈوانس کرنا چاہتے ہیں. اور چائنیز نے تو کہہ دیا کہ لداخ بھی ہمارا علاقہ ہے, ہمیں یونین ٹیریٹری قبول نہیں ہے, اور کشمیر کے علاقے میں بھی ہمارا جو کلیم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 370 جب آپ نے حنل کیا تو اب چائنیز کہہ رہے ہیں کہ اس کو ختم کریں تو پھر ہم آگے کسی چیز پہ بات چیت کریں گے. تو یہ چیزیں جہاں پہ کھڑی ہیں, یہ ٹینشن جو ہے اس وقت جہاں پہ موجود ہے, چاہیے ڈنڈے کی ٹینشن ہے. اس میں ایک بات اور لے لیجئے گا, چائنا کا جو اب تک کلیم آیا ہے جس جگہ پہ وہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس سے 26 کلومیٹر آگے کا کلیم ہے کہ وہ آگے آئیں گے. اس کا مطلب ہے اس کا انٹینشن بھی ہے. جو آج میں انڈین ٹی وی دیکھ رہا تھا, جو سیٹلائٹ سے امیجز انہوں نے دکھائے ہیں اس کے اندر ٹینکس بھی نظر آ رہے ہیں, 12 جو ہیں وہ لانگ رینج اس میں توپیں بھی نظر آ رہی ہیں جی, ہورٹزر بھی نظر آ رہے ہیں, اور 26 کلومیٹر کا دعویٰ ہے, اور یہ جو ہورٹزر ہے اس کی رینج 30 کلومیٹر ہے, افیکٹو رینج جس کو کہتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا سر؟ اس کا مطلب ہے کہ چائنیز یہاں پہ رکنے والے نہیں ہیں, وہ تو آگے آئیں گے. کب آئیں گے یہ ان کی چوائس کا وقت ہوگا. دو چیزیں ہیں رضی صاحب, ایک تو چائنیز وہاں پہ ایک ایکسرسائز کی ہے, آپ کو یاد ہوگا اس کے فوٹیجز ٹی وی پہ بھی ریلیز ہوئے تھے, میڈیا پہ بھی ریلیز ہوئے تھے, اور وہ جو ایکسرسائز انہوں نے کیا وہاں انہوں نے آپ نے جو اپنی لانگ رینج آرٹلری, شارٹ رینج آرٹلری, اور اس کو انہوں نے پھر ڈف ٹیل کیا ہے ہیلی کاپٹرز اور جہاں اپنی ایئر فورس کی موومنٹ کے ساتھ دی, اور وہ انہوں نے ایکسرسائز جو ہے وہ ہر ایک کو بتا کے وہاں پہ کیا ہے. دوسری جو چیز آپ کر رہے ہیں وہاں پہ وہ جس جگہ تک آگے ہے نا وہ بنتا ہے مطلب 60 اسکوائر کلومیٹر, تو چائنیز انڈینز خود کہہ رہے تھے نا, کیونکہ وہاں پہ چائنیز آئے ہیں گلوان ویلی کے, نا گلوان ویلی پہ ان کا بڑا پرانا کلیم ہے. یہ نہیں کہ وہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے اندر انہوں نے آ کے وہ جب لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا 1962 میں جس جگہ تک چائنیز آئے تھے وہاں سے وہ ایک پیس ایفرٹ کے طور پہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول ڈیفائن کرتے ہوئے وہ وہاں سے کوئی 12 کلومیٹر پیچھے چلے گئے تھے جس جگہ آ کے وہ رکے تھے. تو اب جب میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ جب نریندر مودی نے ڈینائی کر دیا
کہ ہمارے علاقے میں کوئی آیا ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے چائنیز اس وقت اپنے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی جو علاقہ ان کا کلیم وہ کرتے ہیں اس کو بھی وہ لے کے رہیں گے، وہ یہاں پہ بالکل ٹھیک ہے. رکیں گے نہیں. اور جب انڈین ڈیفنس منسٹر سے ملنے سے انکار کر دیا چائنیز ڈیفنس منسٹر نے، تو آپ انٹینشن ان کی کافی سامنے کھل کے آ گئی ہے کہ وہ ایک بالکل چیز کو صحیح. دیکھتے ہیں جو سی پیک کے اوپر بھی افیکٹ کر رہی ہے، نیپال کے اوپر بھی افیکٹ کر رہی ہے، ریجنل کنٹریز کے اوپر افیکٹ کر ٹھیک ہو رہی گیا. ہے، اور جب ٹھیک ہو گیا. یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے آکسیجن لینا ہے تو وہ ان کے اوپر صحیح. ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہی ہے، تو وہ کیوں بالکل صحیح. وہاں رکیں گے؟ وہ تو آگے بڑھنا چاہیں گے وہاں سے. بالکل صحیح. ایون جو ہندوستان ایروناٹیکل کمپلیکس جو ہے اس سے جب یہ کہا گیا انڈین آرمی کی طرف سے کہ ہمیں اشتہار چاہیے، ہیلی کاپٹر چاہیے، تو انہوں نے یہ کہا کہ دسمبر سے پہلے ہم آپ کو ہیلی کاپٹر جو ہے اس کی ڈیلیوری نہیں دے سکے. ممتاز بھٹی صاحب، چائنا جو ہے اس نے کہہ دیا ہے کہ جناب 1993 میں جو آپ نے LAC کا ایک تصور بنایا تھا وہ ختم، وہ ہم نہیں، اس کے اوپر نہیں. 1951 والا جو ہے نا کنسیپٹ جس کے اندر یہ لداخ اور یہ سارا علاقہ چائنا کا حصہ ہے اور جس کی بنیاد کے اوپر چائنیز جو تھے انہوں نے پھینٹ لگائی تھی 62 میں، وہ کہتے ہیں اس پہ جائیں گے ہم. اب ان کی طرف سے کلیئر ایک انڈیکیشن آ گئی ہے. اور مطلب کہ کیا انڈیا کی موجودہ قیادت جو ہے وہ وہاں تک بینڈ ہونا افورڈ کر سکتی ہے پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر، جب انہوں نے 57 انچ کی چھاتی کہہ کے اور لوگوں کو پمپ کر رکھا ہو، اور وہاں پہ وہ جو اینکر ہیں اور میڈیا جو ہے ارناب گوسوامی جیسے، وہ انہوں نے دن رات عوام کا دماغ خراب کر رکھا ہو، تو یہ تو سر پولیٹیکل کاسٹ ہی نہیں پڑ جائے گی اس کو، بہت خوفناک قسم کی. انچ میں سے آپ 55 انچ مائنس کر دیں. مسئلہ پتا کیا رضوان صاحب، ریزننگ یہ ہے کہ چائنا 93 ایگریمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی اب ختم ہو چکا دونوں ممالک کے درمیان. اس کی ریزننگ یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ اسٹرکچر بنانے شروع کر دیے انڈین نے، اور ان کے درمیان یہ طے تھا 93 کے اندر دونوں ممالک کے اندر کہ وہاں پہ کوئی اسٹرکچرنگ جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. اسٹرکچر بنائے انہوں نے، ایک معاہدہ وائلیٹ کیا، جس کے بعد یہ ساری صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوئی. اور بڑی صاحب نے جیسا کہ کہا یہ بالکل درست ہے کہ وہ ان کی سائڈ پہ کے اوپر نہیں آئے. یہ جو لوگ مارے گئے ہیں، یہ وہ جو بہار رائفل کے CEO تھے، وہ گئے ہیں اس کے کیمپ کے اندر چائنیز کے اندر، اس کو ویکیٹ کرانے کی لوکیشن کو کوشش کی گئی ہے جس کے اندر ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں. اور یہ آپریشن چونکہ خفیہ تھا، لیکن ان کو پہلے سے چائنیز کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ کچھ کرنے والے ہیں، ان کے پاس انٹرسیپشن تھی اور اس کے اوپر انہوں نے ان کا رگڑا نکال دیا. بیسیکلی یہ ایک سرجیکل آپریشن تھا ان کا جو کہ ناکام ہوا برے طریقے سے، اور اس میں ان کا جانی نقصان بھی ہوا. دیکھیں فوجی کسی بھی ملک کا، اور رضوان علی صاحب وہ تو ایگزیکٹو آرڈر کا پابند ہوتا ہے اور اس نے اپنی جان، اپنی جو ایگزیکٹو ہے اس کے آرڈر کے اوپر اپنی زمین کی خاطر دینی ہوتی ہے. مودی کی چلاکیوں کا اس کو کیا پتا کہ یہ کوئی ٹریپ ہے اور یہ ہمیں پھنسا کے بیسیکلی انہوں نے اپنے جو ہے نا ایپیٹائٹ کیا ہے اپنی پبلک کو جانی نقصان سے. یہ ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہیں کہ وہ ایک بڑی جنگ کے لیے جو انڈیا کی عوام ہے وہ تیار ہو جائے. وہاں پہ یقیناً کہ جو لوگ شہید ہوئے اسے ایک غم و غصہ، انڈین فوج کے جو لوگ مارے گئے ہیں اسے غم و غصہ بڑا ہے وہاں پہ. اور یہ آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے مودی اپنی نام نہاد وکٹری کے اندر اور کسی بڑی مہم جوئی کے اندر. یہ مجھے ایک چیز تو یہ نظر آتی ہے. دوسری بات یہ دیکھیں، جہاں تک پاکستان چائنا اور ان کا تعلق ہے، دیکھیں انہوں نے 16 میں بلڈ اپ کیا، اسی طرح کا فوجی اسلحہ ساز و سامان خریدا جدید بڑے پیمانے کے اوپر. 62 میں چائنا کے ساتھ ان کا ہوا اور پھر ان کو منہ کی کھانی پڑی اور فوراً ہی آپ کو پتا ہے 65 ہو گیا. 65 میں ہم نے ہار ڈھیلا رکھا برتری ہونے کے باوجود، اور وہ ہم سے غلطی ہوئی. اس کے بعد پھر آپ کو معلوم ہے کہ 71 ہو گیا. 71 کے بعد آپ نے شملہ کیا. شملہ کے بعد 74 میں جو ہے وہ بلوچستان کے علاقے کی تحریک انہوں نے اسپانسر کی. اسی طرح جب ضیاء صاحب نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ضیاء نے کوشش کی، وہاں پر گئے اور صورتحال کو جو ہے وہ کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، تو اس کے بعد آپ کے اندر جو ہے وہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو یہ کرنے لگ گئے، سپورٹ کرنے لگ گئے. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے. اچھا پھر
آپ دیکھیں جب بھی آپ نے ان کو موقع دیا ہے، ابھی آپ وار اگینسٹ ٹیررزم کے اندر گئے تو انہوں نے وہ جو تنظیمیں تھیں ان کو اسپانسر کرنا شروع کر دیا، پراکسی شروع کر دی، تو انہوں نے کوئی موقع جو ہے وہ جانے نہیں دینا ہوتا. اور آپ یہ انگیج ہیں اور کوشش کے باوجود ڈس انگیجمنٹ کی جتنی ایفرٹ ہے چائنا کے ساتھ اب تک وہ ناکام ہو رہی ہے. تو میرا خیال کہ پاکستان کو یہ موقع مس کرنا چاہیے. میں بڑا سوچ سمجھ کے اور بڑی جو ہے وہ کیلکولیٹ کر کے دیکھیں یہ بھگتنا پھر ہے. آج اگر اس کی نارملائزیشن ہوتی ہے چائنا کے ساتھ، یہ جتنا آج پرچیز کر رہے ہیں، پرچیز انہوں نے کی ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر، وہ ساری انہوں نے کہاں یوٹیلائز کرنی ہے. اپنی عوام کو کیا بتانا ہے کہ یہ ساز و سامان، یہ اسلحہ، یہ جو نقل و حرکت تھی فوجی، اس کے اوپر جو خرچ آیا ہے اور مسلسل آ رہا ہے پچھلے 1.5 سال سے، تو اس کی یوٹیلائزیشن انہوں نے جسٹیفائی کرنی ہے. اور وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی مہم جوئی کرنی ہے. اور الٹیمیٹلی اس کے پاس جو ہے وہ آپشن رہ جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ مہم جوئی کرے، جو ابھی بھی آپ LOC کے اوپر دیکھ رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو یہ چھوڑیں، چلے معیشت تباہ ہو گئی کوئی بات نہیں، زراعت بھی تباہ ہو گئی کوئی بات نہیں، لیکن یہ موقع نہ عمران خان جانے دے، چلیے ہمت دکھائے اور فرانس سے نہیں لیڈ سر، کرے. اور بھٹی صاحب ہمیں الزام نہ لاؤ، وہ کہہ بیٹھا کہ میں ہوں جنگ کر لواں. ٹھیک ہے، اس گلو چھڈو. عبداللہ ملک صاحب دیکھیے، اس وقت دنیا کے اکثر فورمز کے اوپر یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ جو ہیوملیشن ہوئی ہے انڈیا کو، جو اس کی بےزتی ہوئی ہے، بلکہ بےزتی خراب ہوئی ہے، کہ امریکنز نے بھی کوئی اسٹرانگلی، اگرچہ یہ جو تھی وہ پیلی امریکنز نہیں لگائی تھی انڈیا کو، لیکن وہ اس طرح اسٹرانگلی نہیں آئے اور انہوں نے اپنے انٹرنل حالات کو جسٹیفیکیشن کے طور پہ پیش کیا. اور جس طرح اس خطے میں نیپال جیسا ملک جو ہے وہ انڈیا کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، جو کہ بالکل ہی بیچارہ جو تھا، اور اس نے انڈیا کے بہت سارے حصوں کے اوپر اپنا حق جتلا دیا جو کہ اس وقت انڈین ایڈمنسٹریشن کے اندر ہیں. تو میرا مطلب ہے بہت ساری ایسی چیزیں کھل رہی ہیں یا کھلیں گی یا گوئنگ فارورڈ. اروناچل پردیش کے اندر چائنیز آ کے بیٹھ گئے ہیں، سکم اور بھوٹان کی جو وہ والا کوریڈور ہے اس کے لیے وہ اپنا تھریٹ جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، انڈیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے. تو مقافات عمل بڑا خوفناک ہے جی. کبھی براسٹیک کے ذریعے انڈیا پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کرتا تھا، اب چائنا انڈیا کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کرتا ہے. جی اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے جی. ظاہر ہے آپ کا ٹاپک بڑا اہم ہے اور آج کل دنیا میں اسی پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، خصوصاً ہمارے ریجن میں. تو اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پچھلے کئی دہائیوں سے جب سے چائنا ایک سپر پاور بنا اقتصادیات میں اور باقی چیزوں میں، تو اس نے خطے میں توازن کا طاقت کا توازن یکسر بدل دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب چائنا کی پڑوسیوں کے ساتھ جو فورن پالیسی ہے وہ یہ کہ فرینڈلی ہے، وہ اگریشن میں نہیں جاتے کیونکہ بہت زیادہ ٹریڈ انوالو ہے ان کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو اگریشن ہوا انڈیا کی طرف سے ہوا، اور جس طرح پھر ریٹیلیٹ کیا چائنا نے، اور لوگ تو کہہ رہے ہیں بلکہ بہت سارے یہ چیزیں کہہ رہے ہیں، وہ 150 کلومیٹر تک اندر گیا اور 20 نہیں سینکڑوں جو ان کے درجنوں جو ان کے فوجی ہیں وہ 350 کی بھی اطلاع مارے گئے 200-300 کی تعداد میں. یہ اطلاعات ہیں. اب دیکھیے غیر مصدقہ، یہ غیر مصدقہ، یہ جو چیزیں ہیں اس کو پوری دنیا کے میڈیا نے ہائی لائٹ کیا، ہمارے میڈیا نے کیا، انڈیا کے میڈیا نے خود ہائی لائٹ کیا، اور جو وہاں کے کانگریس کے لیڈر تھے اور باقی جو لوگ تھے انہوں نے جب مودی سے کوشچننگ کی تو میڈیا کچھ عرصہ تو خاموش رہے. لیکن اس میں بہت اہم بات یہ کہ وہ لوگ جو مودی کو اقتدار میں لائے تھے، جو انویسٹر تھے، جن کے چائنا کے ساتھ ٹریڈ ہے اور بلین ڈالر کی آپ بھی جانتے ہیں ٹریڈ انوالو ہے، ان لوگوں نے جب مودی پر دباؤ ڈالا، $70 بلین کی امپورٹس ہیں انڈیا کی. اور پھر مودی نے دیکھیے، مودی کو یہ معلوم ہے، اور آپ کو بھی پتا کہ گجرات میں اگر بہت سارے پروجیکٹ چل رہے ہیں تو مودی کے لیے چائنا کی طرف سے چل رہے ہیں. اور مودی نے جو اسٹیٹمنٹ دی اس اسٹیٹمنٹ میں چائنا کا کہیں ذکر نہیں ہے، اور انہوں نے ڈینائی کیا کہ اس قسم کی کسی قسم کی کوئی صورتحال نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، یہ سارے کا سارا ویل ہے. اب دیکھیے چائنا کا جو ون بیلٹ اور ون روڈ کا کنسیپٹ ہے، یہ سنگاپور، ملائیشیا، انڈونیشیا، نیپال، ان کے لیے جا رہا ہے. اور یہ جو خطہ جس کی بریگیڈیئر صاحب اور آپ سب بات کر رہے ہیں، یہ بڑا اہم ہے چائنا کے لیے بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے. اور جب یہ سارے کی ساری صورتحال ہو گئی
اور جب جنرلز لیول کی میٹنگز میں ہوئیں اور انڈیا کو وہاں بھی پسپائی اختیار کرنی پڑی اور دنیا جیسے آپ نے بھی کہا اس کی جگ انسائی ہوئی، تو پھر جب ان کے فورن منسٹر جن کا آپ نے ذکر بھی کیا وہ جب رشیا تشریف لے گئے تو ان کا مین کنسیپٹ تو یہی تھا کہ رشیا اس معاملے میں کوئی رول ادا کرے، لیکن رول ادا کیا کرنے ان کو تو کسی اہم شخصیت نے کوئی ٹائم ہی نہیں دیا۔ پھر رشیا کا اپنا معاملہ تھا کہ ان کے ساتھ جو میزائل کا جو ان کا ایگریمنٹ تھا وہ انہوں نے کینسل کیا اور اسرائیل سے خریدا، اور پھر وہ جو انہوں نے ان کو کچھ دانہ ڈالنے کے لیے جہازوں کی تعداد بڑھوائی، 38 سے 48 کروائی۔ پھر دیکھیے کہ جو چائنا اور رشیا اس خطے میں جو کرنے جا رہے ہیں وہ تو ایک پیج پہ ہیں، لہذا اس لیول پہ بھی چائنا کے خلاف رشیا نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دینی تھی۔ پھر آئیے کہ انڈیا تو خطے میں آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں انڈیا کا جو رول تھا افغانستان میں، جتنی انہوں نے انویسٹمنٹ کی، جب یہ طالبانوں کے ساتھ بات چیت ہونے جا رہی تھی تو انڈیا کو تو کچھ نہیں ملنے جا رہا تھا، لہٰذا انڈین نے پھر امریکیوں سے کہا کہ بھئی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ نے طالبانوں کو دینا ہم تو فارغ ہو جائیں گے، لہٰذا وہ بھی ڈیلے ہوا۔ پھر نیپال والا، جب نیپال کی پارلیمنٹ میں وہ جو متنازع علاقے تھے ان کو نقشے میں شامل کر لیا، تو اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں، جب سبھی آپ لوگ دوست کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا کی پالیسیز ہیں وہ فیل ہونے جا رہی ہیں خطے میں بھی اور اس میں۔ ہاں اگر وہ چڑھ رہا ہے تو ہماری طرف، کیونکہ ہماری جو حکمران ہے ماشاءاللہ انہوں نے فال آف ڈھاکہ کے بعد فال آف کشمیر تو قرار دے ہی دیا، اور ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے۔ اور یہ ڈیبیٹ صرف ہم نہیں کر رہے، یہ پارلیمان کے فلور پر خواجہ سعد رفیق نے بھی یہ بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب فال آف کشمیر تو ہو چکا ہے اور واقعی ہو چکا ہے، اور ہم صرف اور صرف OIC یا اب ہمارے وزیر خارجہ، ایک آخری بات، ہمارے وزیر خارجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب کورونا کی وجہ سے میں تو کہیں جا نہیں رہا، میرا تو کوئی رول نہیں رہا، اب جو ہے نا میں اتحادیوں کے ساتھ بات چیت کروں گا۔ یہ تو ہماری حکومت کا حال ہے، شرم کی بات ہے۔ بٹی صاحب $4 بلین کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے سالانہ، $4 بلین سے پلس ہی ہوتی ہے چائنا کی انڈیا کے اندر، اور 5 وہاں پہ جی جو موبائل فون کے برانڈز ہیں ان میں سے 4 چائنیز ہیں، اور $70 بلین کی تو صرف امپورٹس ہیں، اور وہ امپورٹس میجورٹی انڈیا کی جو انڈسٹری ہے اس کا را مٹیریل ہوتی ہیں، سیمی فنشڈ گڈ منگوا کے انڈیا فنش کرتا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں اتنے اکنامک انٹرسٹ ہیں، تو مودی ٹھیک کہتا ہے کہ انڈیا چائنا میں نہیں آیا، مجھے لگتا ہے کہ اگر 25-30 کلومیٹر اور بھی دینا پڑا نا اسے تو وہ دے دے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ رئیس صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ جو انڈیا نے پروسیڈ کرنے کی کوشش کی اور اس کو منہ کی وہاں پہ کھانی پڑی، 1962 میں بھی 62 میں بھی انہوں نے یہی پنگا لیا تھا، تب بھی ان کو مار پڑی تھی۔ چائنیز کبھی ان کی دیکھ لیں وہ کسی جنگ میں انوالو نہیں ہوئے آج تک، کسی دنیا کی بڑی جنگ میں، 1902 ورلڈ وار کے بعد سے آپ دیکھ لیں آج تک وہ اپنے کسی ہمسائے کے ساتھ لڑے نہیں ہیں، کسی کے ساتھ اس کو شکایت نہیں ہوئی ہے، چھوٹا موٹا اگر کہیں ہو گیا، لیکن انڈیا نے اس دفعہ کوشش یہ کی کہ وہ چائنا کو شاید دبا لے گا، وہ ہوا نہیں۔ اس نے کہا کہ ہم دیکھ لیتے ہیں، چونکہ وہ جو بپن راوت صاحب ہیں، جنرل صاحب جو ہیں، وہ پتہ نہیں کدھر جنرالی کر کے آئے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آئی ان کی آج تک یہ بات کہ اس طرح کی جنگیں جو ہیں وہ نہیں لڑا کرتے۔ اور دوسری بات رئیس صاحب، جھوٹ کے کبھی پاؤں نہیں ہوتے۔ نریندر مودی صاحب جب سے آئے ہیں وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں رئیس صاحب تبدیلیاں آ گئیں، پاکستان میں نہیں آئی، کوئی بات نہیں، آ جائے گی کبھی نہ کبھی، لیکن دنیا میں جو بلاکس ہوتے ہیں نا، مختلف ممالک اپنے اپنے انٹرسٹ کے اوپر بلاکس بناتے ہیں۔ کبھی رشیا کے ساتھ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم چلیں گے، انڈیا بالکل رشیا کے ساتھ شیر و شکر تھا، امریکہ سے دور تھا، ہم امریکہ کے ساتھ تھے۔ اب ہم امریکہ کے ساتھ ہونے کے باوجود نہیں ہیں، لیکن رشیا ہمارے ساتھ ہے۔ چائنا پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہے، 1947 سے لے لیں، 73 سال اس کو ہو گئے، اس نے کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے چائنا ہمارے سے بھی پہلے کئی جگہ ہمارے لیے بول پڑتا ہے، جب بھی ہوتا ہے ایسے، وہ چاہے OIC کا معاملہ ظاہر ہے اس میں نہیں جا سکتا چائنا، لیکن اس کی سٹیٹمنٹ جب آتی ہے تو ان کی فارن منسٹری کی طرف سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ریگی ٹریڈ کی بات، اب ایک مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ انڈیا نے رشیا کے ساتھ ٹریڈ بند نہیں کی، جو اشتہار انہوں نے چین کے خلاف دینا تھا اس کا جو سپانسر تھا وہ بھی چینی موبائل کمپنی تھی۔ ایک مزے کی بات اس میں یہ ہے ساری۔ اب آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ انڈیا والوں کو جو ہے نا جی کورونا سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کو نریندر مودی سے خطرہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کوشش یہ کریں کہ کورونا کو بعد میں قابو کر لیں گے، پہلے اس کو قابو کر لیں۔ چلیے، حال تیجاز جو ہیں ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ جو بھی ہے وہ 1982 سے بنے جا رہے ہیں۔ اب کہنا چاہیے کہ یار بس بہت بن گیا ہے، اب دیں اپنی فوج کو، اب دنیا سے تو کہیں کوئی طیارہ مل نہیں رہا۔
جو مل رہے ہیں یا تو وہ انڈینز کو ان کے ایئر فورس آفیسر کو چلانے نہیں آتے, اس کے لیے تربیتوں کی ضرورت ہے, انہیں مشقوں کی ضرورت ہے, اور جو چلا سکتے ہیں وہ مل نہیں رہے. تو اس کا ایک حال یہ بھی ہے. اب دیکھیں نا, اگر انڈیا کا اپنا اسلحے کا کمپلیکس ہے, وہ اسے کہتا ہے کہ ہم دسمبر سے پہلے آپ کو نئی ڈیلیوری نہیں دے سکتے, تیجاز نہیں آ رہے لیکن ہیلی کاپٹرز کی ڈیلیوری نہیں دے سکتے, تو اس سے اندازہ کر لیں کہ انڈینز کی تیاری اس جنگ کے لیے کتنی ہے. اور اس وقت دنیا کے اندر جو سائیکولوجیکل اور یہ جو دوسری جنگ ہے, کمیونیکیشن کی جنگ ہے, جس میں آگے وہ جیم کر دیتے ہیں. بلکہ آج میں انڈیا کے ایک بہت رسپیکٹڈ دفاعی تجزیہ نگار کو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ بات غور کی جائے. انہوں نے کہا جو 27 فروری کو جو ہمارا سخوئی MKI گرا تھا, اس کو میزائل نہیں لگایا گیا تھا بلکہ اس کا نظام جیم کر دیا تھا, اس کا سسٹم جیم کر دیا تھا پاکستان کے اس طیارے نے, جو کہ ان کے ساتھ حملہ, وہ کمیونیکیشن جو ہمارا ایک جہاز ہے نا, وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے پیچھے پیچھے, تو اس نے اس کا کمیونیکیشن کا سسٹم جیم کیا تھا, اس لیے وہ گرا تھا. انہوں نے کوئی میزائل نہیں مارا تھا. میرے لیے ادھر سے اس بات کا اعتراف ہونا جو ہے وہ ایک خوشی کا مقام تھا. اسی خوشی پہ پروگرام میں وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ خوش آمدید. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے آج ایک تقریر فرمائی ہے, اور تقریر کے اندر انہوں نے 1947 سے لے کے اب تک کا یہ بات کہی ہے, اور انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن کو بھی شہید کر دیا گیا. اس کے اوپر کافی شور شرابہ ہوا اسمبلی کے اندر. امریکن آ کے انہیں شہید کر کے چلے گئے اور ہم کچھ نہیں کر سکے. بریگیڈیئر صاحب, یہ جو وزیر اعظم نے آج ایک ڈیٹیل تقریر فرمائی ہے 1947 سے لے کے اب تک کی جتنی بھی ہماری ریاست کی یا ریاستی اداروں کی ناکامیاں ہیں, ان کو انہوں نے گنوانا ضروری خیال کیا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب کہ یہ تقریر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حالانکہ بجٹ سیشن چل رہا ہے, بجٹ پہ وہ کچھ بولتے, اپنی مجبوریاں بتاتے, اور جو ایلوکیشنز کم ہیں ان کا دفاع کرتے, لیکن وہ انہوں نے دنیا بھر کا موضوع ڈسکس کیا ماں سوائے بجٹ کے. یور ٹیک سر. سر مجھے تو بعض دفعہ ان کی ریشنل کی آنیسٹی سمجھ نہیں آتی ہے. میں ایم ایٹ اے لاس ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا ان کا آبجیکٹو ہے. یا وہ جیسے کرونا کے اوپر ہی اگر آپ ان کی اسٹیٹمنٹس نکال کے دیکھ لیں تو انہوں نے پچھلے دنوں ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر مجھ سے مشورہ کرتے تو میں صوبوں میں اس طرح کا لاک ڈاؤن نہ ہونے دیتا. اب اس کے بعد ابھی آپ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں تو وہ آئی ڈونٹ نو وہ ان کا مینٹل اورینٹیشن کیا ہے, یہ تو وہ خود ہی جانتے ہیں. لیکن جو کچھ بھی ہے اس میں آبجیکٹیوٹی بہت کم مجھے نظر آتی ہے. جیسے آج کی بھی آپ نے ذکر کیا بجٹ کی اگر تقریر تھی, تو بجٹ کی تقریر میں مجھے تو اسامہ بن لادن کا ریفرنس جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے لاجیکل نہیں لگتا, اگر اس کا کنکلوڈ بھی آپ نے کرنا تھا. اب ان چیزوں کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں. ہر چیز کے کہنے میں جو دنیا میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جو سربراہان مملکت ہوتے ہیں ان کی ہر چیز چھوٹے سے چھوٹے بیان میں بھی کوئی نہ کوئی مقصدیت پوشیدہ ہوتی ہے, یا وہ اپنا ویژن دینا چاہتے ہیں, یا وہ لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں, یا وہ اپنی اسٹیٹ کی پالیسی دینا چاہتے ہیں. اب آپ نے دیکھا ریسنٹلی نریندر مودی جس طرح ہاتھ ملاتا ہے سربراہان مملکت سے, یا جو کچھ اس نے ٹرمپ کے ساتھ کیا, وہ دنیا میں تضحیک کا نشانہ بنا. اس کو کوئی اپریسیشن یا کوئی اس کو لارڈیبل قسم کی تالیاں نہیں بجائی گئی اس کے لیے. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو فوکسڈ رکھیں اس ایشو کے اوپر جو ایشو ڈسکس ہو رہا ہے. اب یہ ان کے ذہن میں کیا چیز تھی, میں آئی ایم ایٹ اے لاس ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. میں نہیں سمجھ سکتا وہ, اور میں اس پہ کیا کامنٹ کر سکتا ہوں کہ جو کچھ ان کے ذہن میں تھا وہ کہہ گئے, اور اس کا تعلق کوئی نہیں تھا اس چیز سے. اس کے اندر کوئی ایسا ریشنل نہیں تھا کہ اس چیز کو وہاں پہ آج اسمبلی میں کہا جاتا. اور کوئی اسٹیٹ کی جو کون سی اسٹیٹ ہے جو پرفیکٹ ہوتی ہے رضی صاحب مجھے بتائیں دنیا میں, کون سی ریاست ایسی ہے جو پیدا ہوتے ہی تمام چیزیں مکمل کر لیتی ہے؟ کون سا گھر ایسا ہے جو بنتے ہی ہر چیز کو مکمل؟ یہ تو اسٹیٹ کے اندر چیزیں رہتی ہیں, لیکن ان کو گنوانے کی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو ضرورت نہیں ہوتی, اداروں کے ہیڈ کافی ہوتے ہیں ان کاموں کے لیے. صحیح. بھٹی صاحب
آج میں بھارتی دفاعی ماہرین کو آج کل میں بہت سن رہا ہوں، میں سن رہا تھا تو وہ جو صدر یی جو تھے جب بھارت آئے تھے تو اس وقت انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ چائنا از دا نیبر آف ساؤتھ ایشیا. اب وہ اس کے مطالب نکال رہے تھے، جیسے برگیڈ صاحب نے فرمایا کہ جو ہیڈ آف سٹیٹ ہوتا ہے اس کی ایک فکرہ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے اور اس کے مطالب ہوتے ہیں اور لوگ اس کا انالیسس کرتے ہیں. ساڈا کوئی ایک فکرہ بھی ایسا ہے گا سی آج دی تقریر جدا کوئی مطلب کٹ سکی ہے سی. دیکھیں رضوان صاحب، یہ جو اسپیچ ہے فلور ہاؤس آف فلور قائد ایوان کی، یہ بیسیکلی پالیسی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کسی ملک کی، اور امریکہ سے پاکستان میں بھی یہی رہا ہے کہ فلور کے جو پرائم منسٹر یا قائد ایوان آتا ہے وہ اپنی اسپیچ ڈلیور کرتا ہے. ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. بجٹ کے موقع کے اوپر عموماً ایسی اسپیچ کی جاتی ہے جس میں آنے والے سال میں اپنے اہداف بتائے جاتے ہیں، اور اگر کوئی معیشت کے اندر خامیاں یا کوتاہی یا کچھ پرابلم ہے تو جو اس کی جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے. یہ جو کورونا کے بعد جو ہے وہ معیشت جاتی دوسرا کچھ جب وہ اسپیچ لینتھی کرتے ہیں تو اس میں کافی ساری وہ غیر ضروری باتیں ایسی کہہ جاتی ہیں جو پاکستان کی فارن پالیسی کو حائز کرتی ہیں اور نقصان دیتی ہیں، نہ صرف پولیٹیکلی ان کے اپنے لیے اور پارٹی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے بلکہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. آج غیر ضروری طور پہ اسامہ کا ذکر اور اس بار ہمارے دوستوں نے اس کو جو ہے وہ شروع ہو گیا اس کی تصدیق کرنا. ابھی سے میں دیکھ رہا تھا اس کا سوشل میڈیا. تو اسامہ کے حوالے سے ریاست کی ایک پالیسی ہے، آج انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی وہ اس سے بالکل کنٹراڈکٹری ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایک معاملہ ختم ہو چکا تھا اس کے اس موقع کے اوپر چھیڑنا یا زیر بحث لانا اور بحث کا اجماع. اچھا پھر جو سب سے بڑی کامیابی قرار دی انہوں نے کہ فارن پالیسی ہماری بڑی کامیاب رہی ہے. تو رضوان صاحب آپ کو دیکھیں کہ تجویز کے اوپر جو مودی نے کیا اس پر ہمیں کتنی تیزی ہوئی کہ انہوں نے پھر نیشنل سیکورٹی جب ہم وہاں پر لے او آئی سی کے اندر یا اس اجلاس میں تھوڑی سی بہتر اسٹیٹمنٹ آئی اس سے پہلے تو او آئی سی میں سے ہم انڈیا کو مائنس کرانے میں ناکام رہے. اور پھر ابھی جو آیا ہے کہ گریڈ کے اندر جائیں گے آپ کو جو امریکہ نے چیزیں لیک کی ہیں یا جاری کی ہیں اس کا جواب انہیں دینا چاہیے تھا. وہ دینے کی جگہ ایک بالکل متضاد سمت کے اندر جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ضروری باتیں وہ کرتے ہیں اور جن سے خوب اپوزیشن کو بھی موقع ملا اور انہوں نے دیکھا بھی ہے. بلاول بھٹو زرداری نے بھی اور خواجہ آصف نے بھی. بہتر ہوتا ہے کہ یہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دیتے زیادہ کمپریہنسو دیتے اور وہ معیشت کے اوپر فوکس ہوتی یا اس کو دو چار پہلو اور خارجہ ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا. چلیے آج وزیر اعظم نے اپنا عبداللہ ملک صاحب ایک اور بھی بڑی کمال کی بات کہی ہے، آپ نے قطعاً اس پہ ہنسنا نہیں ہے. انہوں نے کہا 15 مارچ سے اب تک میرے کسی بیان میں کوئی ابہام نہیں ہے اور میرے تمام بیان ایک ہی طرح کے تھے. تھوڑا بھی یہی خیال ہے؟ دیکھیں یہ تو بذات خود، لیکن انہوں نے دیکھا اپنی تاریخ درست رکھی ہے کیونکہ وہ ہر بیان کے بعد بدلتے ہیں اور اس بیان کو بھی انہوں نے چونکہ بدلنا ہے تو لہٰذا انہوں نے پارلیمان کے فلور پر وہ بات کہی ہے جس پہ انہوں نے آگے جا کے عمل درآمد کرنا ہے. دیکھیے رئیس صاحب، ہم نے پاکستان کی تاریخ میں مختلف ادوار دیکھے، ڈکٹیٹر رجیم بھی دیکھا، سیمی ڈکٹیٹر بھی دیکھا. یقین جانیے کہ یہ وہ واحد سلیکٹڈ ڈکٹیٹر ہے جس کی کوئی سمت نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی اینگل نہیں ہے. دیکھیں یہ حرف کل بننا چاہ رہا تھا. جب 2014 سے لے کے 2018 کے الیکشن تک جو ماحول انہوں نے بنایا اور جس طرح عوام کو ان کی توقعات کو، ان کے آئیڈیاز کو، ان کی فلسفی کو، ان کی جو تبدیلی کے نعرے کو جس پیک پہ یہ لے گئے، اور جب یہ اقتدار میں آئے تو 100 دنوں کا جو ہم نے پروگرام دیکھا تو یقین جانیے کہ ہمیں واقعی شرمندگی اور ہم اس دن سے پیٹ رہے ہیں کہ بھئی خدا کے لیے اس کو کوئی سمجھائے. لیکن سمجھانے والا کون ہے؟ یہ ان گائیڈڈ میزائل ہے.
یہ میں نہیں کر رہا, یہ چودھری برادران بھی کہتے ہیں کہ یار اس سے کیا سمجھایا جائے جو بندہ ان گائیڈڈ ہو. تو دیکھیں نا, نہ ان کا کوئی دوست ہے, نہ کوئی سمجھانے والا ہے, نہ کوئی کچن کیبنٹ ہے. 1 کروڑ نوکریاں کہیں تھیں, لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا. 50 لاکھ گھر کہے تھے, سینکڑوں لوگوں کے گھروں کو چلا گیا. کہا تھا کہ ایکسپورٹ بڑھیں گی, امپورٹ بڑھیں گی, اکانومی سروائیو کرے گی. ہمیں بتایا جائے کہ اس پرائم منسٹر نے اس ملک کے ساتھ کیا اشر کیا. مثلا ابھی جو بجٹ کا پہلا ہے, تو وہ جو بجٹ کا والیوم حجم ہوتا ہے وہ 11% پچھلے بجٹ سے کم ہے. اور ترقیات کے بجٹ, ترقیات کے لیے آدھا رہ گیا جی, آدھا رہ گیا. تو پھر دیکھیے صوبوں کو انہوں نے جو دیتے وہ کم کر دیا. مثلا اگر ایک گاڑی کھڑی کر دی جائے اور اس کو پیٹرول یوز ہی نہ ہو تو بندہ کہے گا جی میں نے پیٹرول میں بڑی بچت کی ہے. دیکھیے اگر تو آپ کی اکانومی چل رہی ہوتی, پھر اگر آپ اس میں آ کے کہتے کہ جی ہم نے جو کرنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کم کیا ہے, ہم نے ایکسپورٹ بڑھائی ہیں, امپورٹ کم کیے ہیں, آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. جب اکانومی اسٹک اپ ہو گئی, ڈپریشن میں چلی گئی اور لوگ بے روزگار ہونا شروع ہو گئے, آپ 9 ماہ کی کارکردگی ذرا دیکھ لیجئے گا اور پچھلے ایرا کے ساتھ کمپیریزن کر دیجیے گا تو آپ کو خود ہی نظر آ جائے گا کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں یا ہمارا معاشی قتل ہونے جا رہا ہے. ہمیں تو یہ واقعی نظر آ رہا ہے کہ آنے والے جو دن ہیں پاکستان کی قوم کے لیے بڑے بھاری ہوں گے, کیونکہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ کرونا نے ایک لمبی نشست چلنی ہے, اور یہاں پہ تو کرونا پہ یو ٹرن. ایک وزیر اعظم ہو گئے جس کی 3 صوبوں میں حکومت ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھ سے صوبوں نے پوچھا ہوتا تو میں کہتا لاک ڈاؤن نہ کرے, صوبے بات ہی نہیں سنتے. اور یہ جو ابھی پنجاب میں لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے, سیمی لاک, سمارٹ لاک ڈاؤن, میں یہ کہتا ہوں یہ سارا فراڈ ہے. یہ اب بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر خوف خدا کر لانے والوں سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خوف خدا کریں, ان قوم کو ان سے بچائیں, ورنہ یقین جانیے ہم جا کے ان کے خلاف پرچے بھی کروائیں گے. اٹلی میں ہو رہا ہے نا, انہوں نے کہا جی اس پہ آپ بنائیں, کمیشن بنائیں. کس نے لاک ڈاؤن کا کہا, کس نے فیسلٹی دی, کس نے ایز کیا. ہم بھی یہ کہنے جا رہے ہیں جو ہمارے بہترین لوگ مرے ہیں ان کے قاتل اس ملک کے وزیر اعظم ہیں, کیونکہ نہ وہ پارلیمنٹ میں آتا ہے. آپ جو آج کی جس تقریر کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں وہ اپنی صفائی دینے آ رہے تھے کہ جناب میں نے تو کچھ نہیں کیا, اس ملک میں ہے ہی کچھ نہیں, یہاں کرپٹ لوگ ہیں, میں ہی ایماندار آدمی ہوں. دھیلے کا ایماندار آدمی ہے جو وزیر اعظم بننے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ اگر غربت بڑھے تو سمجھ لو کہ وزیر اعظم چور ہے. اب ہم چوری کا کس کو کہیں, یہ چور نہیں, یہ ڈاکو ہے. اس کے خلاف مقدمہ درج کرائیں. ڈاکو ہے سر. بٹی صاحب, اپنا بلاول بھٹو صاحب نے آج ایک فکرہ مارا ہے کہ یہ تقریر جو ہے یہ ہمارے لیے نہیں تھی, یہ سلیکٹرز کے لیے تھی. یہ بڑی خوفناک بات ہے. رئیس صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں عبداللہ ملک صاحب کے ساتھ ادب سے جو ہے نا اختلاف کروں گا. وہ حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں, حکومت پہ تنقید نہیں بنتی. کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں حکومت کتنی سمپل سادی چیزیں دے رہی ہے ہمیں. وہ کہتی جی کہ سارا کام ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے, چونکہ بجٹ ہی کام ہو گیا. پھر وہ کہتے جی کہ اسٹیٹ بینک سے قرضے نہیں لیے, لطیفہ ہے کہ یاد تو قرضہ جو ہے آج میں لطیفہ سنانا. ایک صاحب گھر پہنچے, ہوائیاں اڈیاں ہوئیاں, سر تے کٹا پیا ہویا, ٹھیک ہے, تو بیگم نو کہندے کہ آج میں نا 20 روپے دی بچت کیتی ہے. انہیں کہا او کیویں؟ کہندی میں پبلک بس جڑی سی او دے پیچھے دوڑدا ہویا آیا ہوں تو 20 روپے دی بچت کی. انہیں کہا تو ہے ہی کام عقل ہے, اگر تو اوبر کے پیچھے دوڑ کے آتا تو 200 روپے کی بچت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ ہے جی کہ اب اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا جی کہ قرضہ کوئی نہیں لیا, تو کوئی پروجیکٹ منصوبہ ہی نہیں تھا, تو قرضہ کہاں سے لینا تھا, ضرورت ہی نہیں پڑی. اچھا اب بات یہ ہے کہ ہم تنقید کرتے کرتے میں تو کم از کم تھک گیا ہوں. ایک تسلیح کر دیں. دیکھیں پیپل پارٹی 500 ارب ڈیلی کا کرتی تھی, نواز شریف حکومت میں وہ 800, انہوں نے 1300 ارب ڈیلی کے کیے. اب آپ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں, تو وہ پیسہ کس کے لیے؟ صحیح کہہ رہا ہوں, انہوں نے واقعی کچھ نہیں کیا. وہ قرض لے لیا, قرض لے کے پتہ نہیں کدھر چلا گیا, انہوں نے کچھ نہیں کیا. انہوں نے دیکھیں بات یہ ہے, انہوں نے ادارے کچھ ایسے ہیں جو انہوں نے بنائے اور انہوں نے اسٹرانگ کیا اپوزیشن کو دبانے کے لیے. میں حکومت پہ قطعاً آج تنقید کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں, لیکن جو بلاول صاحب کی بات آپ نے کی ہے رئیس صاحب, وہ بڑی معنی خیز ہے. اب دیکھیں کہ جو اب دیکھیں نا اس کا پس منظر یہ ہے کہ منسٹرز کی آپس میں لڑائی شروع ہو چکی ہوئی ہے. اس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے وزیر اعظم کی, اور وہ سارے منسٹر جو ہیں اگر آپ ان کی باتیں سن لیں تو ان کا کرکس زافے کر ان کی گفتگو کا ایک ہے کہ کیپٹن ناہل ہے جس نے ناہل لوگوں کو منتخب کیا. اگر آپ سن لیں, آپ فواد چودھری کی بات سن لیں, آپ اسد عمر کی بات سن لیں, آپ شاہ محمود قریشی کی بات سن لیں, راجہ ریاض کو سن. میں تو فیڈرل کیبنٹ کے 3 ایس منسٹر کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے رزلٹ یہ نکالا کہ چونکہ کپتان ناہل ہے تو اس نے ناہلوں کو منتخب کیا. رئیس صاحب اصل مسئلہ پتہ کیا ہے جی, جتنی وفاقی کابینہ کے لوگ ہیں یہ ہیں الیکٹڈ, چونکہ یہ اپنے اپنے حلقوں میں جواب دہ ہیں. ترجمان جو ہیں وہ سلیکٹڈ ہیں, اس کو وزیر اعظم صاحب نے سلیکٹ کیا ہوا ہے, وہ جواب دہ بھی نہیں ہے.
उनकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं, और जो वज़रा हैं वो सवाए वज़ीर आज़म को सही रिपोर्ट देने के वो कहीं और रिपोर्ट दे देते हैं। सही। तो जब उनको रिपोर्ट कहीं और से दी जाती है, उनको कहीं गाइडेंस किसी और जगह से मिलती है, अगर वो चले मान लिया जी कि नून लीग ख्वाजा आसिफ साहब हैं ठीक हो गया, उनसे ठीक ले हो लेते हैं, बिल्कुल तो ठीक ख्वाजा आसिफ साहब तो अपनी मतलब की बात करेंगे ना, वो ठीक है। उनके तहरीक इंसाफ के मतलब की बात नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक। बिलावल साहब का जो इशारा था ना वो बिल्कुल दुरुस्त था कि जो इमरान खान साहब को लेकर आए हैं वो हो ठीक है। सकता है सोशल मीडिया वाले हैं, वो हो चलें। सकता है डिफेंस के लोग हैं, मैं चाह वो रहा हो हूं सकता है गार्डन टाउन के लोग हैं। एक दफा जी। तमाम अहबाब को दोबारा जहमत दे मैं दीजिए। एक ऐड करूं। रजी साहब, हमने पाकिस्तान की तारीख में यकीन जानिए पहली दफा सियासी कंटूटे देखे हैं। किसी को सिंध हुकूमत पे लगा दिया गया, किसी को चौधरियों के पीछे लगा दिया गया, किसी को शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के पीछे लगा दिया। यार ये और कौन से लोग किसी हैं? की फवाद चौधरी पे ड्यूटी लगा दी है। क्या 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 वैसे कैसे पहले लोग हैं यार? ब्रिगेडियर साहब, नया लॉकडाउन का एक सीजन आया है, कोरोना पे भी मैंने कहा थोड़ी सी बात हो जाए। नया लॉकडाउन का एक नया वो जो ड्रामे का होता है ना नया सीजन, उस तरह लॉकडाउन भी नया ब्रिगेडियर साहब सीजन। के भी हिस्सा बांधा जी। आपका भी सुना है कि वो रहाइश बंद है, मेरा वाला इलाका भी बंद है जी, और ये दफ्तर वाला इलाका भी बंद है। लेकिन इसके बावजूद भी मतलब कि डू यू फील कि इट विल क्रिएट एनी इम्पैक्ट, या हम वी आर टू लेट? I think we are not too late, but we are late. और इसमें अभी या तो आप बिल्कुल ही लॉकडाउन ऐसा करें जब मतलब जिसमें कर्फ्यू की सूरत हाल हो, तब तो कोई इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन ये इंटरमिंगलिंग लॉकडाउन जो है ना, इसमें तो बस एक आप ये कहें कि आप एक हुकूमत जो है एक प्रॉक्सी पूरी कर रही है, एक हाजिरी लगा रही है, लेकिन उसके अंदर हुकूमत का भी है और हमारे लोगों का भी फॉल्ट है। अगर कोई रोकता है, आज पुलिस रोक रही थी डिफेंस के चौक के ऊपर उधर, तो लोग उधर गालियां दे रहे थे, पुलिस को भी गालियां दे रहे थे, फौज को भी गालियां दे रहे थे, हुकूमत को भी गालियां दे रहे थे, और ओपन नहीं खड़े होके गए। तो अब किस तरह करें? देखिए ये चीजें सर, इस किस्म की वबा जो होती है ना, मैंने 12 आपके प्रोग्राम में हमने जिक्र किया, ये रेसिप्रोकेटिव होती है। लोगों को भी रियलाइज करना होता है कि खतरे की सूरत हाल कहाँ पहुंच सकी है। जब पेशेंट ये रियलाइज नहीं करेगा कि वो डेथ बेड पे है और उसको कोई ऐसी मेडिसिन लेनी है जो उसको अपना उससे बचा सके, तो आप बताएं फिर डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर तो मजबूर हो जाएगा। तो हमारी कुछ ऐसी सूरत हाल है, कुछ हम कोऑपरेट नहीं करते, कुछ हुकूमत लग्जरी करती है। तो अब इस सूरत पे हाल पहुंच गई है कि WHO भी कहता है कि मैं वो फिगर नहीं रिवाइज करना चाहता कि लोग बाहर की स्टडी कहती है कि पता नहीं इतने होने वाले। अल्लाह रहम करे हमारे ऊपर, अल्लाह रहम करे जी। मुमताज भट्टी साहब, आर वी लेट और टू लेट? है और आज अल्लाह के रहमत करम से चली हुई है, बात होती है दुआ करें अल्लाह पाक अल्लाह करम फरमाए जी। ठीक हो गया। अब्दुल्ला मलिक साहब, देखिए हमें जो इतलात मिल रही हैं कि फिर एक लॉकडाउन होने जा रहा है, उस पुरानी मायूसियों से और बदनामी से बचने के लिए अब इन्होंने क्या किया कि अगले लॉकडाउन को कामयाब कराने के लिए टेस्टिंग की कैपेसिटी अस्पतालों में कम कर दी है। और ये बताया जाए कि चूँकि हमने जो स्मार्ट लॉकडाउन किया है इससे केसेस कम हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये कौम के साथ मजाक होगा। अगर इनके हाथों में ज़्यादा देर तक कौम को दिया गया, अल्लाह ना करे जो सैकड़ों में, हज़ारों में, लाखों में तादाद बढ़ जाएगी। ये कोरोना फैलाने वाले हैं। देखिए ना, जो वज़ीर आज़म खुद क्लियर नहीं है, कंफ्यूज है, हर स्टेटमेंट कंफ्यूजन की देता है। पहले कहा नहीं लॉकडाउन होना चाहिए, फिर कहा नहीं स्मार्ट लॉकडाउन, फिर कहा मैंने तो कहा ही नहीं सूबे मेरी बात। देखिए जब सूबे आपकी बात ही नहीं मानते। और रजी साहब आखिरी बात कहूँ, वज़ीर आज़म से लेके निक्के जिन्हें एक मुशीर तक ना सारे के सारे एजेंडे पे हैं। मसलन ज़फ़र मिर्ज़ा साहब एक दिन आके किसी मेडिसिन का नाम लेते हैं, वो पता नहीं किसके लिए काम कर रहे होते हैं, वो नेक्स्ट डे वो जिसकी तादाद सैकड़ों में होती है लाखों में हो जाती है। तो हमें फिर इस किस्म के मशीर तो नहीं चाहिए, हमें तो वो लोग चाहिए जो नेशन और मुल्क के वफादार हों। हमें तो इनसे गद्दारी की बू आ रही है, अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क को कुछ हो जाए, लेकिन इनसे भले की उम्मीद नहीं है। चलिए भट्टी साहब, निक्के का जिक्र कर दिया, अब्बे का जिक्र आपने नहीं करना, लेकिन ये बताया आर वी लेट और टू लेट? रईस साहब हम लेटे पड़े हैं। अच्छा, लेट से भी आगे कर लेट गए ना, वो वाला लेट है। और हुकूमत जो है ना जी, अब जल्दी जल्दी बता देता हूँ, गोंगलों से मिट्टी झाड़ रही है, कुछ भी नहीं होना। अब बात यह है कि जब आपके वज़ीर आज़म साहब शुरू में ये कहते थे कि जी मास्क लगाने से कुछ नहीं होना, वो खुद नहीं लगाते थे। अब आप किस हैसियत से मुझे कहते हैं, जो कि सियासी वालिद है वज़ीर आज़म मुल्क का, सियासी उसकी वल्दियत है उसकी। बात यह कि जब वो वही वालिद ही अगर 2 महीने बाद आके उन्होंने मास्क लगाया, उसके बाद ये वसीम अकरम प्लस साहब ने भी लगाया। रईस साहब हुण घबराना है,
گھبرانا، اب گھبرانے کی باری آ گئی ہے. عبداللہ ملک صاحب، بریگیڈیئر ظفر صاحب، بھٹی صاحب اور میرے لوکل بھٹی صاحب، تمام صاحب کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے پروگرام، تبصروں اور تبصرہ نگاروں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.